بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اے باغبان گلشن توحید الوداع، میں جا رہا ہوں تیری بہاروں کو چھوڑ کر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ وسلام کا نذرانہ پیش کر کے اور قبر انور سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگے۔ رو رو کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اس طرح درد دل سنانے لگے: اے نانا جان، آپ کا حسین آج کی شب آپ کا مہمان ہے، کل صبح میری منزل شروع ہونے والی ہے۔ اے نانا جان، آپ کا نواسہ حسین پردیس میں جا رہا ہے۔ اے نانا حضور، میں جا رہا ہوں، میرا آخری سلام قبول ہو۔ آج مدینہ چھوٹ رہا ہے، وطن سے دور جا رہا ہوں۔ ہائے افسوس، یہ کیسا انقلاب ہے کہ دنیائے عالم اسلام سے مسلمان اپنا وطن، اپنے عزیز و قارب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں حاضری کی خواہش کریں۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا کی زیارت کے لیے تڑپیں، لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے جدا ہو رہا ہے۔ محبوب خدا کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین جا رہا ہے۔ حسین سے مدینہ اوجل ہو رہا ہے۔ آواز آئی: جاؤ بیٹا حسین، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور صبر و شکر سے جام شہادت نوش کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ مدینے نو چھڑ کے جگر فاطمہ دا، زمیں کربلا دی وساون نو چلیا، اے اکبر تے اصغر نو قربان کر کے امت دی بگڑی بناون نو چلیا۔ ادھر جب اہل عراق کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی اور آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے متفق ہو کر امام عالی مقام کی خدمت میں درخواستیں اور خطوط بھیجنے شروع کر دیے، جن میں اپنی نیاز مندی اور عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا کہ ہم اپنے جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ یہاں کوفہ تشریف لے آئیں، کیونکہ خلافت آپ کا حق ہے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ غرض کہ امام علی مقام کی خدمت عالیہ میں اس طرح کے تقریباً 150 خطوط ہے۔ اب سیدنا امام حسن کے لیے دو مسئلے پیدا ہو گئے: ایک کوفیوں کی بے وفائی، دوسرا یزید کی حکومت جو دین کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ ایک طرف امام حسین کو کوفیوں کی طرف سے بیعت کے لیے اصرار، جس کے رد کرنے کے لیے کوئی شرعی عذر بھی نہ تھا، اور دوسری طرف صحابہ کرام کا اصرار کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ لہٰذا آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کر دیا، اور حضرت امام مسلم نے اپنے دونوں صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لیا اور کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ والے تو پہلے ہی آپ کے انتظار میں تھے، دیکھتے ہی باغ باغ ہو گئے، آپ کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔ آپ کے کوفہ پہنچنے کی خبر فوراً تمام شہروں میں پھیل گئی۔ مخلوق جوق در جوق آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے حاضر ہونے لگی۔ کوفہ میں ایک نئی بہار آ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان سے چاند اتر آیا، چہروں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں، اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 12,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 40,000 کوفیوں نے پہلے ہی دن آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ ان بیعت کرنے والوں میں بڑے بڑے علماء، فضلاء، رؤساء اور امراء بھی شامل تھے۔ قبیلوں کے سردار اور بہت بڑے بہادر اور شجاع بھی تھے۔ حضرت امام مسلم نے عراق والوں کی اس جذبہ محبت اور جوش عقیدت کو دیکھ کر فوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھ دیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ عراق والے بڑے مخلص اور دیانتدار ہیں، اور بے شک تمام کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 12,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 18,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 40,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ جلد تشریف لے آئیں تاکہ بندگان خدا یزید کی غیر اسلامی حکمرانی سے نجات پا سکیں اور دین حق کی تائید ہو سکے۔ جب یزید کو ان حالات کا علم ہوا کہ حضرت امام مسلم کوفہ پہنچ چکے ہیں اور لوگ انتہائی جوش و خروش سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور خود امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لانے والے ہیں، تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے تخت حکومت لرزتا ہوا نظر آیا اور سمجھ گیا کہ اب خیر نہیں ہے۔ فوراً اپنے وزیروں مشیروں کو بلا کر مشورہ کیا، وہ بھی پریشان ہو گئے، چونکہ
یزید نے حاکم بصرہ عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ کوفہ پہنچ کر لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی بیعت سے روکے اور حضرت امام مسلم کو فوراً وہاں سے نکال دے، اور اگر ان میں سے کوئی مزاحمت کرے تو اسے قتل کر دے۔ ابن زیاد یزید کا حکم پاتے ہی کوفہ روانہ ہو گیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور دغا باز انسان تھا۔ وہ چہرے پر نقاب ڈال کر شام کے وقت حجازی رستے سے کوفہ میں داخل ہوا، جہاں کوفہ والے بڑی بے چینی سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ جب ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، لوگ یہ سمجھے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سواری پہنچ گئی ہے، اور لوگ بڑی کثرت سے خوشی سے مسرت کے نعرے لگاتے ہوئے جمع ہو گئے، اور ہر طرف مرحبا ابن رسول مرحبا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ ظالم جلتا رہا اور کچھ نہ بولا۔ اسے پتہ چل گیا کہ اکثریت حسین ابن علی کی طرف ہے۔ ابن زیاد آہستہ آہستہ بڑی خاموشی سے قصر عمارت میں داخل ہو گیا، جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور ایک وحشت ناک تقریر کر کے ان میں خوف اور حساس پیدا کر دیا، اور کہا، خبردار، مجھے یزید کی طرف سے کوفہ کا بااختیار حاکم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر رہے ہو اور حسین ابن علی کی ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، اس کے لیے کہ مسلم بن عقیل ان کی طرف سے بطور نمائندہ یہاں ہم پہ پہنچ چکا ہے۔ کان کھول کر سن لو کہ تم باز نہ آئے تو تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، تمہارے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ ادھر سیدنا امام مسلم کو جب اس انقلاب کا علم ہوا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے، اور مجبوراً ہانی بن عروہ کے مکان پر تشریف لے گئے، جو ایک پکے اور سچے عاشق رسول اور محب اہل بیت تھے۔ ہانی نے عرض کی، یا امام، ایسے حالات میں جہاں تک آپ کی حفاظت اور خدمت کا تعلق ہے، میں اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ باقی آپ بالکل مطمئن رہیں۔ ہانی نے آپ کو اپنے مکان کی ایک محفوظ جگہ میں چھپا دیا، اور خفیہ طور پر دل میں آل رسول کی محبت رکھنے والے لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے سیدنا امام مسلم کی تلاش کے سلسلہ میں کئی دن لگا دیے، لیکن کہیں سے آپ کی جائے اقامت کا علم نہیں ہو رہا تھا۔ حیرت تو یہ ہے کہ ہیں بھی کوفہ میں۔ بالآخر اس نے بنو تمیم کے ایک غلام معقل کو 3000 درہم دے کر سراغ لگانے کے لیے مقرر کیا۔ چنانچہ اس جاسوسی کے بعد معقل نے ساری خبر ابن زیاد کو بتا دی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے محمد بن اشد کو بلایا اور کہا کہ ہانی کئی روز سے نہیں ہے، ان کو بلا کر لاؤ۔ اس نے کہا، صحیح معلوم نہیں ہو سکتا ہے وہ ابھی بیماری سے صحت یاب نہ ہوئے ہوں۔ ابن زیاد کہنے لگا، تم جاؤ، ہر صورت میں اس کو ساتھ لاؤ، وہ ہانی کے پاس ہے۔ اور ابن زیاد کا پیغام دیا کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ بھی اس معاملے میں بے خبر تھے۔ حضرت ہانی بغیر کسی کو اطلاع دیے وہ اکیلے ہی چلے گئے۔ دیکھا کہ ابن زیاد کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد دیکھتے ہی کہنے لگا، موت کے منہ میں آ گئے ہو۔ آپ نے کہا، کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، تم نے مسلم کو اپنے پاس پناہ دی ہے۔ حضرت ہانی نے کہا، کس نے بتایا؟ اس نے اپنے جاسوس معقل کی طرف اشارہ کیا۔ ہانی نے جب اس شخص کو دیکھا تو سمجھ گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے مہمان کو پناہ دی ہے، کیا حرج ہے؟ ابن زیاد کہنے لگا، اچھا یہی بات ہے تو مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت ہانی نے جواب دیا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا، پھر آپ بھی زندہ نہیں بچ سکتے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں ہرگز ان کو تیرے پاس پیش نہیں کروں گا، کیا اس کے لیے کہ تم میرے مہمان کو قتل کر ڈالے؟ حضرت ہانی نے کہا، خدا کی قسم میں جان تو دے سکتا ہوں، مگر اپنے معزز مہمان کو کسی قیمت پر تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر ابن زیاد بولا، اگر تم نے اس کو حاضر نہ کیا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ہانی نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے قصر کے ارد گرد تلواریں ہی تلواریں چمک اٹھیں گی۔ جب ابن زیاد نے یہ بات کی تو وہ آگ بگولا ہو کر اٹھا اور اپنے عصا سے حضرت ہانی کو اس قدر مارا، اس کے منہ کے رخسار پھٹ گئے اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون کے فوارے بہنے لگے، تمام بدن لباس رنگین ہو گیا۔ اس زخمی حالت میں سسکتے ہوئے آپ کو کمرے میں قید کر لیا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں سارے کوفہ میں خبر پھیل گئی کہ حضرت ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر سیدنا امام مسلم کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ معزز میزبان انہی کی وجہ سے مصائب میں گرفتار ہے، اور وہ ابھی تک گھر نہیں ہے۔ آپ باہر نکلے، چند افراد آپ کے ساتھ ہیں، آپ سیدھے دارالامارت میں پہنچے۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل لشکر لے کر آ رہے ہیں اور محاصرہ کا
کرنے لگے ہیں تو اس نے اپنی فوج کو کہا کہ ان لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں، چنانچہ لوگ ابن زیاد کے خوف سے بھاگنا شروع ہو گئے اور ہزاروں میں سے صرف 500 کے لگ بھگ آدمی رہ گئے۔ دریں اثنا نماز مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب اذان کے بعد جماعت کھڑی ہوئی اور امامت کے فریض حضرت مسلم نے ہی فرما رہے تھے تو سب آپ کے پیچھے کھڑے تھے، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا پیچھے ایک شخص بھی موجود نہیں آئے۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ کوفہ والے بے وفائی کر گئے ہیں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ حضرت امام مسلم رات کی تاریکی میں تنہا رہ گئے، کوئی راستہ بھی بتانے والا نہ رہا۔ پریشانی ہے کہ کدھر جائیں اور کہاں رات گزاریں۔ حیرت ہے کہ کوفہ کے تمام مکانوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور سوچتے ہیں کہ واقعی بعد عہد قوم نے بے وفائی کی ہے جو مشہور ہے۔ اس بے کسی اور بے بسی کے عالم میں جا رہے ہیں کہ ایک طوا نامی بڑھیا کے دروازے پہ جا پہنچی۔ آپ نے اس عورت کو دیکھ کے فرمایا، اے اللہ کی بندی، تجھ پہ سلام، مجھے کچھ پانی پلا دو۔ ہے افسوس جس گھر سے دنیا کو بھیک ملتی ہے، آج وہ امام شدت پیاس سے کوفہ کے گلی کوچوں میں پھر رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس عورت نے اس وقت پانی کا پیالہ پیش کیا، آپ نے پانی نوش فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ جب اس بڑھیا نے آپ کی خستہ حالی دیکھی تو پوچھا، قبلہ آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں غریب الوطن مسلم ہوں۔ اس پاک نام کا سننا تھا کہ وہ بڑھی آپ کے قدموں میں گر گئی اور نہایت عزت اور تکریم سے آپ کو اپنے گھر لے گئی۔ بستر بچھا دیا، کھانا تیار کر کے پیش کیا۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا کہ اس عورت کا بلال نامی لڑکا گھر آیا۔ اس نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ طوا نے کہا، یہ امام مسلم بن عقیل ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ عظیم مہمان ہمارے گھر تشریف لے آئے ہیں، ان کی خدمت میں ہماری نجات ہے۔ اس کے بعد لڑکا سو گیا اور حضرت امام مسلم عبادت خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ ادھر جنتی ماں کے جہنمی بیٹے نے ابن زیاد کو خبر دی کہ مسلم ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ چنانچہ ابن زیاد نے اپنی فوج بھیجی، تقریباً 70 آدمی تلواریں اور گھوڑے لے کر وہاں پہنچے اور اس بڑھیا کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں اور لوگوں کے شور و غل کی آواز کانوں تک پہنچی تو سیدنا امام مسلم تنہا تلوار لے کر باہر نکلنے لگے۔ طوا نے کہا، حضور آپ باہر نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ظالم مکان کو آگ نہ لگا دیں، میں خود ہی ان کے سامنے چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر طوا کو آخری سلام کہتے ہوئے آپ باہر تشریف لے آئے اور آتے ہی ابن زیاد کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کے حملے سے دل آوروں کے دل توڑ دیے، حتیٰ کہ 41 آدمی مارے گئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ محمد بن اشد گھبرا کر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا کہ ہمارے 41 آدمی اکیلے مسلم نے مار ڈالے ہیں، ہمیں اور آدمی دیجیے۔ ابن زیاد محمد بن اشد پر ٹوٹ پڑا، کہنے لگا، اتنے بزدل ہو، ایک آدمی پر قابو نہیں پا سکے، اگر تمہیں کسی فوج کے مقابلے میں بھیجا تو تم کیا کرو گے؟ پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اشد نے جواب دیا، اے امیر، کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ نے مجھے کسی کوفہ کے سبزی فروش کے پاس بھیجا ہے؟ تو نہیں جانتا وہ کون ہو؟ اس کی رگوں میں بھی علی کا خون ہے، وہ آل نبی اور اولاد علی ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر چکرا گیا، کہنے لگا، اس کو امن اور سلامتی کا دھوکہ دے کر اس بہانے سے میرے پاس لے آؤ کہ ابن زیاد تمہیں امان دے گا اور کچھ نہ کہا جائے گا، ورنہ اس کے بغیر تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے۔ ابن اشد گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور کیا دیکھتا ہے کہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ سیدنا امام مسلم شدید زخمی ہیں، زخموں کی کثرت اور خون کے زیادہ بہہ جانے اور شدت پیاس سے نڈال ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں طوا خاتون کو آواز دی کہ تھوڑا سا پانی لاؤ۔ جلدی سے پانی لے کے آئی کہ حضرت پانی نہ پینے لگے کہ ایک ظالم نے اس قدر زور سے پتھر مارا کہ حضرت امام مسلم کے منہ پہ لگا اور ہونٹ مبارک شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اگر یہ دنیاوی پانی ہماری قسمت میں نہیں ہے تو حوض کوثر سے سیراب ہو جائیں گے۔ پھر ایک ظالم نے اور پتھر مارا جو سیدنا امام مسلم کی پیشانی اقدس پر لگا اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، لو لہان ہو گیا، داڑھی اور چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا کہ مجھے اس طرح پتھر مار رہے ہو جیسے کفار کو مارے جاتے ہیں؟ حالانکہ میں تو نبی کے خاندان اہل بیت سے ہوں، کیا تمہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پاس نہیں ہے؟ اس کے بعد ایک ظالم نے پیچھے سے سر اقدس پر ایسا زور کا وار کیا کہ آپ گر گئے۔ ظالموں نے خستہ بدن حالت میں لاچار دیکھ کر آپ کو پکڑا اور گھوڑے پر سوار کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، مجھے کہاں لے جانے لگے ہو؟
ابن اشعث نے کہا ابن زیاد آپ کو امان دے گا۔ آپ نے فرمایا ظالموں اب بھی مجھے امان کا دھوکہ دے کر قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا تم پر کچھ اعتبار نہیں ہے، لیکن ابھی تمہارا پتہ چل جائے گا۔